اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 21واں پارہ اتل ما اوحی کے اندر مضامین کا مطالعہ انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت کے کچھ بقیہ رکوعات ہیں، سورہ روم ہے مکمل، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کے ابتدائی رکوع ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کے سب سے پہلے مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا حکم ہے، صیغہ واحد حاضر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو آپ کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، ہم نے وحی کیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اتلو تلاوت، ناظرین کرام، ایک چیز قرات ہے پڑھنا اور ایک تلاوت ہے، ان دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ قرات کہتے ہیں فقط پڑھنے کو، اور تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، تلا یتلو، پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ گویا پڑھنے سے لے کر، سمجھنے سے لے کر اس کے اوپر عمل کرنے تک کا جو معنی ہے وہ تلاوت کے اندر مخفی ہے۔ تو اللہ رب العزت گویا فرما رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف اتارا جاتا ہے، واقم الصلاة، اور نماز کو قائم کر دیجئے، ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے، منکر سے روکتی ہے۔ اب دیکھیے، فحش کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں بے حیائی، اور منکر کا ترجمہ کرتے ہیں برائی، لیکن یہ فحش جو ہے یہ کیوں بے حیائی ہے اور منکر کیوں برائی ہے؟ اس لیے کہ الفحش من الفاش، الفحش من الفاش والمنکر من الخفی، انسان کے اندر دو طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جس کو وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو ابھارتا ہے کہ ظاہر ہو، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اور ایک انسان کے اندر برائی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس چاہتا ہے یہ دب جائے، برائی تو میرے اندر رہے لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان لباس پہنتا ہے، اور لباس اتارنا بھی، لباس بدلنا بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ چھپ کر، اس کا تقاضا کیا ہے کہ کہیں چھپ کر اپنی پرائیویسی کے اندر لباس کو بدلے۔ لیکن اگر یہی برائی انسان کے اندر آمادہ ہو جائے اس پر کہ میں اپنے جسم کو کھولوں گا، مرد و خواتین کے اندر یہ اگر عام ہو جائے کہ ہم اپنے لباس کو شارٹ کریں گے، میرا لباس چست لباس کی وجہ سے میرا جسم نظر آئے، یا باریک لباس کی وجہ سے میرا جسم نظر آئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتر لباس کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے کتراتے ہیں، بالخصوص خواتین کو بہت ہی وعید سنائی ہے کہ قرب قیامت کی نشانی بتائی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود وہ خواتین ننگی ہوں گی۔ تو یہ الفحش ہے کہ انسان چاہتا ہے میرا جسم ظاہر ہو، اور اگر اس کو چھپائے تو یہ تقویٰ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ بالکل ایسے ہی مرد اور عورت کا اختلاط یہ اس انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے، ضرورت ہے، اور انسان کی نسل کی بقا اسی پر منحصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ قیود فرما دیے ہیں، تو ان قوانین اور قیود کو اگر اس کے مطابق انسان ملیں گے تو یہ ٹھیک ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر ملیں گے تو یہ فحش ہوگا۔ اور جو منکر ہے
وہ ایسی بیماریاں انسان کے اندر جن کو وہ چھپانا چاہتا ہے، اپنے اندر سے ختم نہیں کرنا چاہتا لیکن چھپانا چاہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا جھوٹ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، میری چوری لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اور میرے اندر فلاں فلاں وہ برائی ہے وہ ظاہر نہ ہو، وہ تمام منکرات ہیں۔ تو دونوں طرح کی اللہ فرماتی ہیں کہ نماز کے اندر دونوں طرح کا علاج موجود ہے۔ نماز آپ کے اندر کا بھی صفایا کرتی ہے اور ظاہری جو آپ کی فحاشی ہے اس کا بھی صفایا کرتی ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یہ یاد رکھیے کہ اس میں اکبر جو چیز ہے، سب سے بلند چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی نماز کی جو برائیوں کو ختم کرنے کی طاقت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو اپنا وہ گھڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہو رہی ہے۔ ہم مختصر طور پر آگے جاتے ہیں آج، چونکہ سورتوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہے۔ سورہ روم جو ہے، اس کے ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کی طرف اس کا آغاز کیا ہے۔ واقعے سے یہ 610 عیسوی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور 615 میں یہ اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی ہے، اور یہ 5 نبوی بنتی ہے، یعنی اعلان نبوت کو 5 سال گزر گئے ہیں، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ اور واقعہ یہ ہوا جس کا یہاں پر ذکر بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ روم آپ جانتے ہیں، کیسر روم، وہاں کیسر روم میں عیسائیت کی حکومت تھی اور کسریٰ کے اندر آتش پرست تھے، تو ان دونوں کی آپس کے اندر جنگ لگی رہتی تھی، اور کبھی کیسر کی جیت ہو جاتی تھی، کبھی کسریٰ کی جیت ہو جاتی تھی، تو دونوں کے درمیان جنگ لگی رہتی تھی۔ تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ چونکہ بت پرست تھے، اس لیے وہ کسریٰ کے ساتھ تھے۔ جب کسریٰ کی جیت ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ جب کیسر کی جیت ہوتی تھی، چونکہ وہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کے قریب ترین تھے کہ کم از کم آسمانی مذہب تو ہے، تو یہ خوش ہوتے تھے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا روم کے اندر، اور جو کسریٰ ہے اس نے چڑھائی کی اور تمام کا تمام علاقہ جو ہے اس پر وہ قابض ہو گیا۔ غلبت الروم، یہاں تک کہ جو کیسر تھا اس کو خود اپنی جان چھپانی جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی، اور بھاگ کر اس نے اپنی جان بچائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور اس سے جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ پاک اس کے اندر ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ یہ کیسر روم جو تھا، رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ فی ادنی الارض، یہ قریب کی آپ کی زمین کے اندر، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اس غلبے کے بعد عنقریب وہ پھر غالب آ جائیں گے، اور کیسر جو ہے وہ غالب آ جائے گا اور کسریٰ مغلوب ہو جائے گا، ایران جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ یہ بضعی با ضاد عین، بضعی اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال، لیکن سنگل ڈیجٹ کے نمبر 9 تک، اور بضعہ اگر ہو با ضاد عین لیکن عین پر زبر، عین مفتوح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال لیکن ڈبل ڈیجٹ، 2 ڈیجٹ کے نمبر۔ یہ 2 ڈیجٹ آپ جانتے ہیں 1 0 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 سے، اور 9 تک 1 ڈیجٹ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر یہ روم جو ہے دوبارہ غالب آ جائے گا اور کسریٰ مغلوب ہو جائے گا۔ یہ تمام کا تمام روم وہ اپنے قبضے کے اندر لے لے گا، اور
किसरा का, ईरान का भी कुछ इलाका जो है उस पर कैसर गालिब आ जाएगा। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। और इससे भी बढ़कर एक अल्लाह ने एक और बड़ी बात की, और वो बात ये है कि जिस वक़्त ये गालिब आएगा, कैसर, ये रूम जिस वक़्त ईरान पर गालिब आएगा, उस दिन मुसलमान फतह का जश्न और खुशी मना रहे होंगे। और नाजरीन ज़रा तवज्जो कीजिए कि मुसलमानों पर ये दिन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि ये 5वीं नबवी है। ये वो साल है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होते हैं तो उन पर ऊँट की ओजरी रख दी जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, बिलाल को गरम रेत पर लिटाकर ऊपर पत्थर की सिल रख दी जाती है, खुबैब को कोयलों पर लिटा दिया जाता है, और ज़नीरा की आंखों के अंदर सलाइयाँ गरम करके डाल दी जाती हैं, हज़रत सुमैया के 2 लख्त उनको कर दिया जाता है। और ये हालात हैं मुसलमानों के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के। और इन हालात के अंदर मुसलमानों की ये कोशिश है इस वक्त कि हम कहीं निकल जाएं, और इसके बाद हिजरत हबशा भी हुई है, फिर बाद में हिजरत मदीना हुई है। तो यहाँ तक कि है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये है। आपने ताइफ के सफ़र पर वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लहू लुहान हुए हैं आप जानते हैं, और उस रात ताइफ के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में रहने की इजाज़त नहीं थी। आप गारे हिरा के अंदर जाकर आपने आराम फरमाया था। तो ये हालात मुसलमानों के हैं, और इन हालात में अल्लाह ताला ये पेशन गोई ये फरमा रहे हैं कि मुसलमान उस दिन जश्न मनाएंगे और खुशी जो है वो होगी उनकी फतह की। तो ये जब हालात सुने, इस आयत को जब सुना मुशरिकीन मक्का ने, तो मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स जो है उबई बिन खलफ, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास दौड़ता हुआ आया और आके कहता है कि आप कहते हैं कि ये आसमानी किताब है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो रही है, और आपने सुना है आज क्या नाज़िल हुआ है आपके रसूल पर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं क्या बात है, तुम क्या बात कर रहे हो मेरे साथ, अपना मकसद बताओ। तो उबई बिन खलफ कहता है कि आपके नबी पर ये सूरत नाज़िल हुई है, सूरा मुबारका, कि रूम जो है जो मगलूब हो चुका है और कैसर बिल्कुल भाग गया वहाँ से, किसरा ने कब्ज़ा कर लिया है, और आपका कुरान कह रहा है जो आपके मुताबिक ये अल्लाह का कलाम है, उसके मुताबिक ये है कि ये दोबारा जो है गलबा हासिल कर लेगा। और फिर उससे भी बड़ी बात एक लिखी हुई है इसके अंदर कि आप सब लोग यानी मुसलमान हम पर गालिब आ जाएंगे और हमें शिकस्त देंगे। तो ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उबई बिन खलफ को कहते हैं अगर ये कुरान नाज़िल हो चुका है तो मैं तेरे मुंह से सुनने के बाद कहता हूँ कि ऐसा ही होगा। तो उबई बिन खलफ को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये कहा तो वो कहता है कि ठीक है फिर शर्त लगाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि ठीक है लगाएं जी, शर्त क्या है। तो वो कहता है कि अगर ये 3 से 5 सालों के दरमियान हो गया जिस तरह आपके कुरान में लिखा हुआ है तो मैं आपको 10 ऊँट दूंगा, और अगर ये ना हो सका तो फिर आपने मुझे 10 ऊँट देने हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं ठीक है। और ये शर्त लगाने के बाद, उस वक़्त शर्त हराम नहीं हुई थी, तो ये शर्त लगाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर दौड़ते हुए आए कि या रसूलुल्लाह उबई बिन खलफ ने मुझे ये कहा था तो हमने ये शर्त लगा दी है। हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर शर्त तूने बिल्कुल सही लगाई है, शर्त लगानी चाहिए, लेकिन तू अरबी है और तुझे पता नहीं बिदअ और बिदअ के अंदर ये फ़र्क क्या है और ये किस गिनती को कहते हैं। ये 1 से लेकर 9 तक की गिनती को कहते हैं, सिंगल डिजिट को कहते हैं। तो आप एक दफ़ा दोबारा जाओ उबई बिन खलफ के पास और उसको जाकर कहो कि साल जो है वो 9 कर दो, ऊँट 100 कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोबारा गए और उसको जाकर कहा
کہ اب شرط جو ہے وہ ہماری اس میں تبدیلی ہوگی، شرط یہ ہے کہ 9 سال کر دو اور 100 اونٹ کر دو۔ ابی بن خلف کہتا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو، ہمیں کیا ہے، ہم 10 کے بجائے 100 اونٹ لیں گے آپ سے۔ تو یہ شرط لگ گئی جی ان کی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں 13 سال کے بعد، اور دوسرے سال میں غزوہ بدر ہوا۔ تو اسی دوران کیسر جو تھا، جو مصر کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ اٹھا ہے اور اس نے بیرون سفر کیا ایک، اور اپنی جو بچی ہوئی فوج تھی اس کو لے کر، اور سیدھا جو کسریٰ کا دارالخلافہ تھا وہاں پر، جہاں پر بڑا آتش کدہ تھا، وہاں اس نے حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کر لیا، اور اس فوج کو پوری کو واپس آنا پڑا کسریٰ کو، اور کسریٰ جو تھا وہ بہت بری طرح شکست خوردہ ہوا اور وہ واپس گیا، اور اس کو سارا علاقہ وہ چھوڑنا پڑا۔ اور یہ جو دن تھا یہ وہی دن تھا جس دن غزوہ بدر ہوا، اور قریش مکہ کے 70 جو سردار تھے وہ قتل ہوئے، اور اس دن یوں اس طرح یہ خوشی منا رہے تھے مسلمان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ سورہ روم جو ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ نے 9 سال پہلے وہ بتا دیا جو 9 سال بعد ہونے والا تھا۔ گویا مستقبل سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا، اور نہ صرف ایک بات بلکہ 2 باتیں ایسی تھیں جو اس وقت بالکل غیر یقینی تھیں اور ان پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ ابی بن خلف فوت ہو چکا تھا۔ ابی بن خلف کے بیٹے جو ہیں وہ 100 اونٹ لے کر مدینہ کے اندر آئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے انہوں نے حوالے کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان میں سے جو مشرکین میں سے تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں اس سچائی کی وجہ سے، اس معجزے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کو کہ ابو بکر یہ ان سے اونٹ لے لے، اس لیے کہ یہ حربی کافر ہیں اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ان کو دینا تو مناسب نہیں ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہوگا، کفار کا بازو اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہوگی، ان سے لے لے لیکن آپ خود نہیں رکھ سکتے کیونکہ اب حکم آ چکا ہے، ان الحمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب کے ساتھ ساتھ جو جوا ہے، 2 طرفہ شرط ہے، یہ بھی حرام ہو چکی ہے۔ تو یوں حضرت ابو بکر صدیق نے وہ لے کر غریبوں میں بانٹ دیے، لیکن کفار سے وہ اونٹ لے لیے۔ تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اس سورت کے اندر، اس کے بہت شروع کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اللہ پاک اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو بنایا، من ضعف، کمزوری کے اندر بنایا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اس کے بعد پھر ایسی قوت تمہیں دی۔ جتنے بھی جاندار پیدا ہوتے ہیں تقریباً سب میں انسان بہت کمزور پیدا ہوتا ہے، اور یہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا ایک لمبے عرصے تک۔ اس کے برخلاف جو باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ بہت جلدی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم طاقت دیتے ہیں اسی انسان کو، جس کو ہم ضعیف پیدا کرتے ہیں، کمزور پیدا کرتے ہیں، تو اتنی طاقت دیتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں پر یہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسے ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ ہم جو بہت بڑا فرق دکھاتے ہیں کہ بہت ضعیف پیدا کر کے، بہت کمزور پیدا کر کے طاقتور اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس کا اللہ پاک یہاں پر بطور خاص ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کر کے، اور پھر اس کے بعد انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس کو پیدا کرتے ہیں۔ وہو العلیم القدیر، اور وہ اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔
جاننے والا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اس کی قدرت چلتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرمین جو ہیں یہ قسم اٹھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم دنیا کے اندر اور اس برزخ کے اندر ایک ساتھ ایک گھڑی سے زیادہ ہم نہیں رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی دنیا کے اندر بھی یؤفکون، ایسے ہی جھوٹ جو ہے، ایسے ہی افطرا یہاں بھی جس طرح گھڑتے تھے بالکل ایسی ہی بات وہاں بھی کریں گے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور ایمان دیا ہوگا وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تمہارا وہاں پر رہنا یہ کتاب اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے، الی یوم البعث، اس آج کے دن تک کہ جو تمہارا حشر کا دن ہے، تم برزخ کے اندر رہے، اس سے پہلے دنیا کے اندر رہے۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور آج جو ہے تمہارے نکلنے کا، تمہاری بعثت کا دن ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم دنیا کے اندر ایسے تھے کہ کنتم لا تعلمون، تم جانتے نہیں تھے۔ یہ تعلمون مضارع ہے اور اس پر کانا کنتم جب لگتا ہے تو ماضی استمراری بنتی ہے، یعنی تمہیں بار بار یہ بتایا جاتا تھا، تمہارے پاس قرآن آیا لیکن تم سمجھتے نہیں تھے، نہیں سمجھا کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اور آج کے دن کوئی کسی سے معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ یستعتبون ولا ہم یستعتبون، اور نہیں عتاب ہوگا، نہیں تمہیں معذرت کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ اللہ سے معافی مانگو۔ آج دونوں مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت جملہ بولا ہے اس قرآن کے متعلق۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر، یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر انسان سے متعلق ہر ایک چیز کو درج کر دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ بہت بڑا اکوپمنٹ خریدیں جس سے آپ واقف نہ ہوں، کوئی نئی ایجاد ہو، کوئی طیارہ ہو، کوئی ٹینک ہو، کسی دوسرے ملک سے وہ خریدیں تو اس کے ساتھ جو یوزر مینول آتا ہے، اس کے ساتھ جو کتاب آتی ہے، اس کتاب کو ایسے پڑھایا جاتا ہے جیسے نصاب کی کتاب ہوتی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے محنت ہوتی ہے، باقاعدہ پڑھانے والے، کلاس لگتی ہے، موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے اور انسان کو پیش آنے والی ہر چیز، کل مثل اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ہم نے نوٹ کر دی ہے۔ یہ جو مثل ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے سکیل ہوتا ہے اور سکیل پر کچھ بڑی بڑی سینٹی میٹرز لگے ہوتے ہیں، انچز لگے ہوتے ہیں، اور پھر ان سینٹی میٹرز کے اندر پھر ڈویژن ہوتی ہے اور اس کے اندر ملی میٹرز کے نشان ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر اور بھی مائکرو کوئی سکیل ہو اس کے اندر اس ملی کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہر نقطہ ہے وہ ایک مثل ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر انسان کو پیش آنے والی ہر مثال اس کے اندر درج کر دی ہے، ہر ضرورت جو انسان کو پیش آ سکتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کی مکمل ضروریات کا احاطہ کرتی ہے، انسان کے ہر سوال کا جواب دیتی ہے، انسان کے لیے اس کا سمجھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس سے معلومات لے کر چلنا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ تو یہ انسان کی بہت کنسرننگ کتاب ہے۔ تو یہاں پر یہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان
جو ہے ایک نام رکھا گیا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم اثر ایک بزرگ ہیں جو کہ نبی نہیں تھے اگرچہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے ان کی باتیں جو ہیں قرآن کریم کے اندر نقل کی ہیں اور باقاعدہ ان کا ذکر ہے۔ تو یہ حضرت داؤد کے ہم اثر بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ تو حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحتیں کی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی۔ تو یہ بھی ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت دانائی والی باتیں ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی باتیں ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے ان کے اندر اور رحمت ہے للمحسنین کے لیے۔ ہدی للمتقین ہم نے پڑھا پہلے، متقین کے لیے ہدایت، یہ ہے رحمت للمحسنین، اس سے ایک درجہ اوپر احسان کا جو درجہ ہے، یعنی احسان محسن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، الحب للہ والبغض للہ، جو تمام کام اللہ کے لیے کرے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعلیم کیا فرمائی، اس کی تعریف کیا کی کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم رب کی عبادت کرتے ہو تو ایسے کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ تمہیں نہیں مل سکتا تو کم از کم یہ درجہ تو حاصل کر لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی بھی اچھا کام کریں، عبادت کریں، تو آپ کے ذہن میں اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کی پرواہ نہ ہو، تو آپ سمجھیں آپ احسان کے درجے کے اندر ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی نصیحتیں ہیں حضرت لقمان کی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو احسان کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں، اور احسان کے درجے تک جو افراد موجود ہوتے ہیں ان میں یہ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی کیا نصیحت ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ شرک کبھی نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، جس کام کے متعلق شائبہ تک ہو، شبہ بھی ہو کہ یہ اس کے اندر شرک ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے میں دوسرا موقع کوئی نہیں ہے، وہاں سے کسی نے واپس نہیں بھیجنا ہمیں کہ آپ کو ایک موقع اور دیا جاتا ہے اور اب شرک سے پاک زندگی گزار کے آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اور وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے، اور میرے علاوہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، لیکن میں نے مانگی بھی نہیں ہے اور مانگنی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے رکھ دیا ہے، میں قیامت کے روز میدان حشر کے اندر اپنی امت کے لیے اس دعا کو مانگوں گا اور اللہ سے شفاعت کروں گا اپنی امت کی، اور اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دعا ایسی دعا ہے، میں اپنی امت کے لیے جب بخشش کی دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ سوائے مشرک کے، سوائے اس کے کہ جس کے دامن میں شرک کا داغ ہوگا، ہر ایک کو جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ پروانہ جاری کر دیں گے، سوائے مشرک کے جس نے شرک کیا ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے پھر واپسی کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خود یہ کہا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے کو کہ شرک کبھی نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں بیٹے اگر برائی یا اچھائی رائی کے دانے کے برابر ہو، برائی یا اچھائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پہاڑ کے اندر چھپی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نکال لائے گا۔ یعنی دیکھیے اس کے اندر ساتھ ساتھ عقائد کی درستی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری اچھائی کہاں پڑی ہے اور میری برائی کہاں پڑی ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھو اللہ کے متعلق، اس کے قادر ہونے کا، اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھو کہ کوئی چیز جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو شمار کیے بغیر چھوڑنا نہیں ہے، وہ اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔